ہے ہندی ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم ہے ہندی ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم وطن دوست ہیں غیروں کے طرفدار نہیں، ہم ہے منزل کا نشاں راہ کی دیوار نہیں، ہم ہے منزل کا نشاں راہ کی دیوار نہیں، ہم وفادار ہیں اس دیش کے غدار نہیں، ہم کوئی فتنہ گر و غاصب و اغیار نہیں، ہم کوئی فتنہ گر و غاصب و اغیار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ جناب صدر لائق صدر احترام، مہمانان اکرام اور محترم سامعین، ہندوستان کی سرزمین کا گوشہ گوشہ اور گلستان ہند کا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے، جب ہندوستان کی سرزمین پر تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، جب یہ سازشیں قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی، تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف علم بغاوت ہم نے بلند کیا، راستے کی قربت و دوری سے بے فکر اور چپو راستے کی طرف التفات کیے بغیر، ذہنی و فکری و پریشانی سے لاپرواہ اور راہوں کے خطرات کے وساوس سے بے خبر ہو کر ملک کی آزادی کی تلاش میں کبھی ہم نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر منزل کا نشان پوچھا، تو کبھی ہم نے برسر عدالت نغمے آزادی سنائی، تو کبھی ہم نے حجاز مقدس اور ترکی کی خاک نشینی کو اپنا نصب العین بنایا، تو کبھی ہم نے افغان کی پہاڑیوں کو اپنا نشیمن بنایا، تو کبھی ہم نے مالٹا کی کوٹریوں کو اپنا وطن بنایا۔ اس طرح صدیوں کی غلامی کے بعد اور ہماری قربانیوں کی بدولت 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا۔ یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، جیسے بے حسباب کوئی دوسری شادی کے بعد۔ وقت کے غیور فرزندوں، آزادی کے فوراً بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ آزادی حقیقت میں ہمارے لیے جدید غلامی کا پیغام تھی، اور نئی سیاستدانوں کی آمد ہمارے لیے مظلومیت کا پیشہ خانہ تھی، اور پارلیمنٹ کے نئے ممبران ہماری بے بسی کی بولتی تصویر تھے۔ آخر بتاؤ کل اور آج غلامی اور آزادی میں کیا فرق رہا، سوائے اس کے کل غلامی کا کلنک ہمارے سر تھا تو آج آزادی کا لیبل ہماری پیشانی پر ہے۔ مجھے کہنے دیجئے میرے لیے وہ غلامی اچھی تھی جس نے دارالعلوم دیوبند کو پھلنے اور پھولنے کا موقع دیا، علی گڑھ کو چمکنے اور چمکانے کا موقع دیا، ندوے کو بننے اور بنانے کا موقع دیا، لیکن تم نے تو